بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 301 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے باب القصاص فیما دون النفس سے متعلق پڑھیں گے۔ یعنی اب تک مصنف علیہ الرحمن نفس کے بدلے میں قصاص لینے یا نہ لینے کے احکام ذکر فرما رہے تھے۔ ابھی مصنف علیہ الرحمن ما دون النفس پر جنایت کی صورت میں قصاص لازم آئے گا یا نہیں، اس متعلق مصنف علیہ الرحمن اس باب میں احکام ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس باب کی پہلے فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن اس میں 3 قسم کے اعضاء کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلے ان اعضاء کا ذکر ہوگا ما یجری فیہ القصاص، جن کے تلف کرنے پر قصاص لازم آتا ہے، اور دوسری قسم ان اعضاء کا ذکر ہوگا ما لا یجری فیہ القصاص، جن پر جنایت کرنے کی صورت میں قصاص لازم نہیں آتا، اور تیسرے نمبر پر ما فیہ تخییر بین القصاص والعرش، جس میں مجنون علیہ جس پر جنایت کیا جائے اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو جانی سے قصاص لے لے اور چاہے تو عرش یعنی تاوان لے لے۔ تو یہ 3 قسم کے مسائل مصنف علیہ الرحمن اس باب میں ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس باب کے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ 1-2 اصل اور ضابطے ہیں، ان کو بھی سمجھ کر یاد رکھیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ لا یؤخذ عضو الا بمثلہ، کہ کسی عضو کو نہیں کاٹا جائے گا مگر اس کے مثل میں، یعنی کل شجۃ یتحقق فیہا المماثلۃ، جیسے کہ متن میں آ رہا ہے کہ ہر ایسا زخم جس میں مماثلت ممکن ہو تو اس کا تو قصاص لیا جائے گا، لیکن جس زخم کی مماثلت ممکن نہ ہو اس میں قصاص نہیں۔ تو ہر ایسا عضو جس کا مثل موجود ہو تو اس عضو کو قصاص میں کاٹا جائے گا، اور جس کا مثل موجود نہ ہو تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ الاصل الثانی، دوسرا اصل یہ ہے کہ الاطراف کالاموال، کہ انسان کی جتنی بھی اطراف ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو یہ اموال کی طرح ہے، یعنی ان میں قصاص لازم نہیں آتا، ان کا بدل لازم آتا ہے، دیت لازم آتی ہے۔ یہ 2 ضابطے یاد رکھیں اور سبق کا خلاصہ یاد رکھیں، انشاءاللہ تمام مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب القصاص فيما دون النفس يقتص بقطع اليد من المفصل وإن كان يد القاطع أكبر وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة ولو قلعها الله والسن وإن تفاوتا وكل شجة يتحقق فيها المماثلة ولا قصاص في عزم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين وطرف المسلم والكافر سيان وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها ولسان وذكر إلا أن تقطع الحشفة وخير بين القود والعرش أو ناقص الأطراف أو كان رأس الشاج أكبر۔ یہ باب ہے ما دون النفس قصاص کے بیان میں، یعنی اب تک مصنف علیہ الرحمن نے نفس کے بدلے میں نفس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں وہ احکام ذکر فرما رہے تھے۔ اب جب ان کے نفس کے احکام سے فارغ ہو گئے تو اب نفس سے کم یعنی اعضاء کے قصاص کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعضاء بمنزل کل کے بمنزل نفس کے جز کے ہیں، تو اس لیے اب مصنف علیہ الرحمن کل کے بیان کے بعد جز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمن یقتص بقطع الید من المفصل سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے عمدن دوسرے کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا تو کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی جس نے کاٹا ہو تو اس کا ہاتھ بھی جوڑ سے کاٹا جائے گا۔ اب ما دون النفس میں قصاص لازم ہے،
اس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت سے ہے، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والجروح قصاص، اور السن بالسن، اور جس طرح کہ سورۃ المائدہ میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں السن بالسن، کہ دانت کو دانت کے بدلے میں کاٹا جائے گا، اکیڑا جائے گا۔ تو یہ سب اس بات پر دلیل ہے کہ مادون النفس بھی قصاص لینا یہ جائز ہے۔ بہرحال اگر کسی نے کسی کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ لیا تو کاٹنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اس آیات کریمہ کی بنا پر والجروح قصاص، کہ زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ اب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَدُ الْقَاطِعِ أَكْبَرُ، اگرچہ قاطع یعنی کاٹنے والے کا ہاتھ مقطوع کے ہاتھ سے بڑا ہو، کیونکہ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، لہذا ہاتھ کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے ہاتھ کی منفعت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَكَذَا الرِّجْلُ، اور یہی حکم پیر کا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا پیر کاٹ لیا بشرطے کہ جوڑ سے کاٹا ہو تو کاٹنے والے کا پیر بھی کاٹا جائے گا، اگرچہ اس کا پیر بڑا ہو جو بھی ہو، لیکن چونکہ پیر کا کام مشی ہے، چلنا ہے، وہ بڑے اور چھوٹے ہونے سے اس میں کچھ فرق نہیں آتا۔ وَمَارِنُ الْأَنْفِ، اور یہی حکم جو ہے ناک کے نتنے کا ہے، یعنی ناک کا نرم حصہ اگر کسی نے وہ کاٹ لیا تو کاٹنے والے کا نتنا کاٹا جائے گا، البتہ اگر اوپر ہڈی کاٹ لی تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی، تاوان ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں پھر مماثلت ممکن نہیں۔ والأذن، اسی طرح اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا تو کان کاٹنے والے کا کان بھی کاٹا جائے گا کہ مماثلت ممکن ہے۔ والعین، اسی طرح اگر کسی نے کسی کے آنکھ پر وار کی اور اس وار سے، اس گزار سے جو ہے اس آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اب جو ہے مارنے والے کا سے قصاص لیا جائے گا، اور قصاص لینے کا طریقہ یہ ہے جس آنکھ پر اس نے وار کی ہے تو اس آنکھ کو چھوڑ کر ساتھ دوسری آنکھ پر گیلی روئی وغیرہ رکھ دیں گے، اور اس کے بعد اس آنکھ کو گرم شیشے سے جو ہے اس کی طرف پکڑیں گے، اور اس کی روشنی سے اس کی روشنائی، آنکھ کی روشنائی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی بینائی اس میں آ جائے گی، تو اس بینائی اس کی ختم ہو جائے گی، تو اسی سے جو ہے قصاص ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نے اس کے آنکھ کو پھوڑ دیا اور آنکھ ہی نکال دی تو اس صورت میں پھر قصاص ممکن نہیں، لہذا قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہی فرما رہے ہیں وَقَذَا الرِّجْلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ وَالْعَيْنُ، اور اسی طرح آنکھ میں بھی قصاص لیا جائے گا ان ذهب ضوءها، اگر اس کی روشنی چلی گئی ہو، وہی قائمۃ الانسان میں کہ آنکھ خود قائم ہو، ولو قلعها، اگر اس نے اس کے آنکھ کو پھوڑ دیا، آنکھ نکال کر باہر کر دی، لا، تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ قصاص میں مماثلت ضروری ہے، اور اصول یہ ہے کہ جنایت فی ما دون النفس کی ہر وہ صورت جس میں مماثلت ہو سکتی ہو اس میں قصاص ہوگا، جیسے کہ میں نے ضابطہ خلاصے میں ذکر کیا، اصل جو ہے میں نے ذکر کی لا یؤخذ عضو الا بمثلہ، کسی عضو کو کاٹا نہیں جائے گا مگر اس کے مثل کے بدلے میں۔ تو جہاں مماثلت ممکن ہو وہاں قصاص ہوگا، جہاں مماثلت ممکن نہ ہو وہاں قصاص نہ ہوگا۔ تو آنکھ اگر باہر نکال دیا تو اس پر قصاص نہ ہوگا، کیونکہ آنکھ نکالنے میں مماثلت نہیں، البتہ نکالنے والے سے دیت لی جائے گی۔ والسن، اور یہی حکم دانت کا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا دانت نکال دیا اور جو ہے اکاڑ دیا تو اس صورت میں اس دانت پر مار کرنے والا اور اس دانت کو نکالنے والے کا دانت بھی جو ہے نکالا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں السن بالسن، کے دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ اگرچہ دونوں کے دانت میں فرق ہو، چھوٹے اور بڑے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وَإِن تفاوتا اگرچہ ان دونوں دانتوں میں فرق ہو، ایک کے دانت بڑے خوبصورت اور ایک کے دانت جو ہے وہ ٹیڑھے سے ہوں، تو تب بھی قصاص لیا جائے گا، اس فرق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَكُلُّ شَجَّةٍ، اب مصنف علیہ الرحمہ ضابطہ ذکر فرما رہے کہ ہر ایسا زخم یتحقق فیہ المماثلۃ، جس میں مماثلت ممکن ہو، یعنی یہ اصول ہے کہ ہر ایسا زخم جس میں مماثلت ممکن ہو اس میں قصاص ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والجروح قصاص، تو لہذا زخم کا بدلہ ان کے برابر ہوگا، اور جہاں مماثلت ممکن نہ ہوگی تو وہاں پر قصاص بھی نہ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا ہڈی توڑ دیا تو چونکہ قصاص لینے میں کمی بیشی کے احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے مماثلت متعذر ہے، قصاص نہیں ہوگا۔ البتہ دانت توڑنے کی صورت میں قصاص ہے، اس لیے کہ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا قصاص فی عظم الا فی السن، کہ ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے سوائے دانت کے، کہ دانت میں قصاص ہے۔ ولا قصاص فی عظم، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں جن اعضاء پر جنایت کرنے کی صورت میں تاوان تو لازم آتا ہے، دیت لازم آتی ہے، لیکن قصاص لازم نہیں آتا، گویا کہ اس باب کی دوسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا قصاص فی عظم، انسان کے ہڈی میں قصاص نہیں ہے، اگر کسی نے کسی کی ہڈی توڑ دی تو اس توڑنے والے پر قصاص لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی دیت اس پر لازم ہوگی۔ وَطَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَحُرٍ وَعَبْدٍ وَعَبْدَيْنِ، اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ میں قصاص نہیں، یعنی جنایت فی ما دون النفس کی صورت میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں، لہذا اگر مرد نے عورت کا ہاتھ کاٹا یا عورت نے مرد کا ہاتھ کاٹا تو کسی سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وَطَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَحُرٍ وَعَبْدٍ وَعَبْدَيْنِ، یعنی آدمی کے اور عورت کے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں، اور آزاد اور غلام کے اطراف، وعبدین اور دو غلاموں کے اطراف، ان میں قصاص نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ غلام نے غلام کا ہاتھ کاٹا یا آزاد نے غلام کا یا غلام نے آزاد کا یا مرد نے عورت کا اور عورت نے مرد کا، تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اطراف، جیسے میں نے ضابطہ ذکر کر دیا کہ الاطراف کالاموال، کہ اطراف اموال کی طرح ہے، لہذا ان میں مماثلت نہیں، تو مرد اور عورت کے اطراف آزاد اور غلام کے یا دونوں غلاموں کے اطراف جو ہے ان میں قصاص نہیں، یعنی آزاد اور غلام اور دو غلاموں کے درمیان فی ما دون النفس میں قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ اطراف انسان جو ہے وہ اموال کے درجے میں ہے، لہذا ان میں مماثلت ممکن نہیں۔ جب مماثلت ممکن نہیں تو فرماتے ہیں ان کی دیت لازم ہوگی اور قیمت لازم ہوگی، نہ کہ قصاص ان میں لازم ہوگا۔ وطرف المسلم والکافر سیان، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے کہ البتہ مسلمان اور کافر، مرد جو ہے اگر مسلمان ہے اور دوسری طرف ذمہ کافر ہیں، ان کے اطراف میں قصاص واجب ہوگا، اور ان کے اطراف جو ہے یہ آپس میں برابر ہے اور مساوات پائی جاتی ہے، لہذا مسلمان و کافر کے اطراف میں قصاص یہ واجب ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں برابر نہیں، لہذا قصاص ان کے درمیان میں بھی جاری نہیں ہوگا۔ وقت یدم من نصف ساعدی، اسی طرح لا قصاص فی قط یدم من نصف ساعدی، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ نصف پنجے سے کاٹ لیا، نصف جوڑ سے کاٹ لیا، بازو کے نصف سے کاٹ لیا، تو اس میں بھی قصاص نہیں، اس لیے کہ اس میں مماثلت ممکن نہیں۔ وجائفۃ برئ منھا، جائفہ کہتے ہیں پیٹ کے زخم کو، اسی طرح اگر کسی نے کسی کے پیٹ پر زخم لگا دی اور لیکن وہ زخم کچھ عرصہ کے بعد درست ہو
چکی، تو اب جو مجروح ہے وہ جارح سے اس زخم کا قصاص نہیں لے سکتا، اس لیے کہ پیٹ کے جو زخم ہوتے ہیں عام طور پر یہ خراب ہو کر یہ موت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اگر پہلے والے مجروح کا زخم ٹھیک ہو چکا تو اس کو اللہ نے شفا دے دی، تو دوسری کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں، اس لیے فرماتے ہیں ان میں مماثلت نہیں ہو سکتا۔ تو جب آدمی مماثلت کی وجہ سے قصاص لازم نہیں ہوگا بلکہ اس کی قیمت یعنی دیت لازم ہوگی۔ وجائفتن، اور پیٹ کا ایسا زخم برئ منہا جس سے وہ بری ہو چکا ہو یعنی جس سے وہ صحت یاب ہو چکا ہو، اس میں بھی قصاص نہیں ہوگا۔ ولسان، اسی طرح اگر کسی نے کسی کی زبان کاٹ لی تو زبان کاٹنے والے سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جو کبھی منقبض ہوتا ہے، سکڑتا ہے، اور کبھی جو ہے طویل ہو جاتا ہے، تو اس میں مماثلت ممکن نہیں، اس لیے اس میں بھی قصاص نہیں ہوگا۔ وذکر، اسی طرح اگر کسی نے کسی کا آلہ مخصوصہ کاٹ لیا تو اس میں بھی انقباض اور انبساط پایا جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی قصاص نہیں ہوگا۔ الا ان تقطع الحشفۃ، البتہ اگر سپاری ہی کو کاٹا گیا یعنی اس عضو تناسل کا جو سرہ ہے، حشفہ ہے، اس کو کاٹ دیا تو اس میں چونکہ مماثلت ممکن ہے تو لہذا اس میں قصاص لیا جائے گا، اس میں قصاص لیا جائے گا۔ وخیر بین القود والعرش ان کان القاطع اشل او ناقص الاصابع او کان رأس الشاج اکبر۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اس باب کی تیسری بحث یعنی ان اعضاء کا ذکر فرما رہے جن اعضاء پر جنایت کرنے کی صورت میں مجروح علیہ مجنون علیہ کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو قصاص لے لے چاہے تو تاوان لے لے۔ فرماتے وخیر بین القود والعرش، قصاص عرش کہتے تاوان کو، دیت کو، ان دونوں کے درمیان اختیار دی جائے گی۔ امکان القاطع اشل، اگر قاطع کا ہاتھ شل ہو، اس نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا لیکن اس کے ہاتھ شل ہے، تو اب جو ہے مقطوع علیہ کو اختیار ہے، چاہے تو اس شل ہاتھوں سے قصاص لے لے چاہے تو اپنے صحیح ہاتھ جو اس کے کٹ گئے ہیں ان کا تاوان ان سے لے لے، دونوں اختیار ہے اس کے پاس۔ ہاں اگر کاٹتے وقت اس کے ہاتھ درست تو بعد میں شل ہو گئے ہوں تو پھر قصاص ہی لیا جائے گا۔ او ناقص الاصابع، یا اس کی انگلیاں جو ہے وہ ناقص ہوں، انگلیاں یہ جو ہے وہ کام کی نہ ہوں، تو اس صورت میں بھی ہاتھ کے قصاص لینے اور مال لینے میں اختیار ہوگا مقطوع علیہ کو۔ او کان رأس الشاج اکبر، یا اگر ایک نے دوسرے کے سر پر زخم لگا دیا اور وہ زخم گولائی میں تقریباً جو ہے وہ 6 انچ بنتا ہے اور کل گولائی اس کے سر کی وہ 10 انچ ہے۔ اب جو شاج ہے زخم کرنے والا ہے اس کا کل رأس جو ہے وہ 15 انچ ہے، اس کی گولائی 15 انچ بنتی ہے، تو ظاہر ہے جس کا سر 10 انچ ہو تو اس کے سر میں 6 انچ کا زخم بہت برا لگے گا، بجائے اس شخص کے کہ جس کا سر جو ہے اس کی گولائی 15 انچ ہو تو اس میں 6 انچ کوئی اتنا بڑا زخم نظر نہیں آتا۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک کے زخم تو اس کے لیے بڑا عیب، دوسرے کا اگر زخم لگائے تو اتنا بڑا عیب شمار نہیں ہوتا، تو اس لیے اب ہم مقطوع علیہ کو اختیار دیں گے، چاہے تو شاید سے زخم کا قصاص لے لیں اور چاہے تو اس سے دیت لے لے۔ او کان رأس الشاج، اگر زخم کرنے والے کا رأس سر اکبر بڑا ہو اس سر سے جس کو اس نے زخمی کیا ہے، تو اس صورت میں خیر بین القود والعرش، تو مقطوع علیہ کو خیار دیا جائے گا کہ وہ چاہے قصاص لے لے اور چاہے تو تاوان لے لے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب القصاص فیما دون النفس شروع کی۔ اس باب کے مسائل 3 قسم پر ہیں: ما یجری فی القصاص، جس میں قصاص چلتا ہے، ما لا یجری فی القصاص، جس میں قصاص نہیں چلتا، اور تیسری قسم ہے کہ ما فیہ تخیر بین القصاص والعرش، جس میں مقطوع علیہ کو قصاص اور تاوان لینے میں خیار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔